بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اپنی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اسپین کی حکومت نے ایک نیا پروگرام لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے لازمی طور پہ ہماری کمیونٹی کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس پہ میں تفصیلی آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ لنک بھی شیئر کروں گا تاکہ آپ خود بھی اس کو سمجھیں اور اپلائی کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بعد سویڈن اور فن لینڈ کی طرف سے بھی ایک بڑی آفر ہے جو کہ کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے، کافی زیادہ کمنٹس آئے تھے اس پہ جو ہے آپ کو بڑی ایک آفر دی جا رہی ہے فن لینڈ سویڈن کی طرف سے، تو اس سے بھی لازمی طور پہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پاکستان کی نئی سفری بندیوں کا اعلان کیا گیا جو 5 جنوری سے امپلیمنٹ ہوں گی۔ اس پہ بھی اہم جو ہے وہ معلومات شیئر کروں گا۔ بچوں کی اسپین نیشنلٹی سے ریلیٹڈ قانون میں جو ترمیم کا اعلان کیا گیا تھا وہ امپلیمنٹ ہونے جا رہی ہے، وہ کیا ہے اس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو اسپین حکومت کا جو نیا پروگرام ہے اس سے کس طرح آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہر دوسرے تیسرے دن میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ پروگرام شیئر کرتا رہتا ہوں۔ ابھی 2 دن پہلے میں نے لفٹر آپریٹر کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ سیپے کا ایک پروگرام لانچ کیا تھا انہوں نے، تو اس کی میں نے نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی اور لنک بھی دیا تھا۔ دیکھیں جو پروگرام پہلے اچھی خاصی اماؤنٹ پے کر کے آپ کورس کرتے تھے اب ان کو فری کر دیا گیا۔ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ کرونا کی جہاں پہ نقصانات ہوئے ہیں وہاں پہ کچھ آفرز بھی دی جا رہی ہیں حکومتوں کی جانب سے، نہ صرف اسپین بلکہ پوری یورپی یونین کے تمام ممالک اپنے اپنے طور پہ کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کے جو لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں ان کو ایسے ہنر سکھائے جائیں جن ہنرز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، نہ صرف یورپی یونین میں بلکہ آل اوور دا ورلڈ میں۔ اگر آپ اس طرح کی کورسز کر لیتے ہیں تو اس کو آنے والے وقت میں آپ بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور اپنا فیوچر بہت اچھا خاصا برائٹ کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ایسے کورسز کو اگر آپ جوائن کرنا چاہیں اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو لازمی طور پہ اٹھائیں۔ جو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام جو حکومت نے شروع کیا ہے اس کا جو ہے نیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس کا لنک نمبر 1 جو ہے وہ نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، آپ خود بھی کلک کر کے اس کو ریڈ کر سکیں گے۔ وہ کچھ اس طرح ہے کہ حکومت نے سویڈن میں، فن لینڈ میں، جرمنی میں، فرانس میں، ڈنمارک میں، ناروے میں، ایسے ممالک جہاں پہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، وہاں پہ بہت زیادہ لیبر کی ضرورت ہے، ورکرز کی ضرورت ہے، ان کی تمام پروگرامز کو چیک کیا اور جن کی ہائی ڈیمانڈ ہے ان پہ انہوں نے اب کیا کیا کہ آپ نے اپنا جو تمام ڈیٹا ہے وہ ان کو پرووائڈ کرنا۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ انٹرسٹڈ کس ملک میں جاب کرنے کے ہیں، اس ملک سے ریلیٹڈ آپ سے جو ہے آپ کی ریکوائرمنٹ پوچھی جائے گی، آپ کی تعلیم کے بارے میں تمام چیزیں، سلیکشن باقاعدہ ہوگی آپ نے اپنا تمام بایو ڈیٹا دینا ہے کیونکہ انہوں نے چیک کرنا ہے کہ کیا آپ اس کیٹیگری کی یا ایلیجیبلٹی پہ پورا اترتے ہیں کہ وہ آپ کو اس پروگرام میں لانچ کریں اور اس کے بعد آپ کو دوسرے ملک میں جاب کے لیے بھیجیں۔ سب سے پہلے تو آپ کی سلیکشن ہوگی، آپ نے اپنا کوریکولم لگا لیں، اپنی ایجوکیشن لگا لیں، تمام ڈیٹا جو ہے سی پی کو سینڈ کرنا ہے۔ سی پی نے اس پہ ورکنگ کرنے کے بعد آپ کو اس سے ریلیٹڈ کورس پرووائڈ کرنا ہے کہ آپ یہ کورس کے لیے ایلیجیبل ہیں، یہ کورس کریں اور فلاں ملک میں اس کی ڈیمانڈ ہے۔ آپ نے وہ کورس کرنا ہے، وہ کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو کچھ پریکٹیکل کروائی جائیں گی۔ جیسے آپ کی پریکٹس کمپلیٹ ہوگی تو اس کے بعد آپ کو متعلقہ ملک میں یورپی یونین کے اندر ہی جس ملک کا آپ نے کہا تھا یا جس ملک کے لیے آپ کی جاب جو ہے وہ ایلیجیبلٹی پہ پورا اترتی ہے، اس میں وہاں پہ سیلری اچھی ہے، وہاں پہ پیکیجز اچھے ہیں، وہاں پہ آپ کو بھیج دیا جائے گا جاب کرنے کے لیے۔ یعنی کہ تمام جو پروسیس ہے وہ حکومت کے ادارے کے ذریعے ہوگا۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب یورپی یونین نے جو نیا پروگرام لانچ کیا اس میں یہ کیا ہے کہ جو یورپی ممالک کو ورکرز کی ضرورت ہے وہ اب یورپی یونین کا جو جاب کا ایک کمیشن قائم کیا گیا ہے اس کو وہ بھیجتے ہیں، وہ پھر آگے ان ممالک کو بھیجتے ہیں جہاں پہ وہ لیبر ان کو اویلیبلٹی مل سکتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو آفر ہے، یہ جو پروگرام ہے یہ کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گارنٹر جو ہے بیچ میں حکومت ہوتی ہے۔ حکومت نہ صرف آپ کو وہاں پہ جاب ارینج کر کے دیتی ہے بلکہ آپ کو اس سے پہلے پریپیئر بھی کرتی ہے کورس کی شکل میں، پریکٹس کی شکل میں۔ میرے خیال میں یہ بہت بڑی آفر ہے، بہت بڑا پروگرام ہے، اس سے لازمی طور پہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لنک ڈسکرپشن میں نمبر 1 کے نام سے اویلیبل ہے، کلک کریں اور مزید وہاں پہ ریڈ کریں اور سمجھیں۔ سویڈن اور فن لینڈ کی طرف سے ایک بڑی آفر آئی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نمبر
2 لنک جو ہوگا وہ آپ کے لیے میں سویڈن کا دے دوں گا، اور لنک نمبر 3 جو ہے وہ فن لینڈ کے لیے دے دوں گا۔ اصل میں یہ 2 ممالک نے کیا اعلان کیا ہے، 2 ممالک نے، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ یہ اپنی ایجوکیشن جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کا 80% انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سے اسکالرشپ پہ منگواتے تھے، یعنی کہ کوئی بھی فیس نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ ریسٹرکشنز لگتی گئیں۔ اب یہ ممالک ایسا کر رہے ہیں کہ صرف یورپی یونین کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو اسکالرشپ آفر کرتے ہیں انٹرنیشنل انہوں نے آفرز روک دی تھیں، لیکن اب دوبارہ سے انہوں نے اناؤنسمنٹ شروع کی ہے۔ ابھی کرونا کی وجہ سمجھ لیں یا اور کی ان کا جو ہے وہ پیکج ہے جس کی وجہ سے انہوں نے نئے اعلان کیے ہیں، وہ اعلان یہ ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بڑی اسکالرشپس کا اعلان کیا گیا ہے۔ آپ اگر یہاں پہ ہیں تو آپ کا کوئی بھائی، آپ کا کوئی ریلیٹیو جو وہاں پہ پڑھا لکھا ہے، جو ایجوکیٹڈ ہے، اتنا زیادہ اسٹڈی گیپ نہیں ہے اس میں، اور وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے طور پہ دوسرے ملک میں اسٹڈی کے لیے آنا چاہتا ہے، تو ان کے لیے یہ آفر بہت ہی زبردست اور بہت اچھی ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے کچھ بھی پیمنٹ نہیں کرنی، بلکہ ان کو فنڈنگ دی جائے گی وہاں پہ رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے ایسے الاؤنس دیے جائیں گے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ انہوں نے آنا ہے اور اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں پہ آئیں اور وہاں سے آگے سلپ ہوں، جس کی وجہ سے کسی ایک حقدار کا حق جو ہے اس سے وہ محروم ہو۔ یہ بہت بڑی آفرز ہیں۔ سویڈن، فن لینڈ، ناروے، ڈنمارک، یہ ایسی اسکالرشپ جو ہیں وہ بہت کم نکالتے ہیں، لیکن اب انہوں نے بڑے لیول پہ ایسی اسکالرشپس کا اعلان کیا۔ چند دن پہلے میں نے سوئٹزرلینڈ کی اسکالرشپس کا بھی آپ کے ساتھ لنک شیئر کیا تھا، نیوز شیئر کی تھی، اس سے بھی لازمی طور پہ فائدہ اٹھائیں۔ یہ جو سویڈن اور فن لینڈ کا ہے یہ بھی بہت بڑی آفرز ہیں، اس سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ یہ ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ دنیا کی ہائی رینکنگ یونیورسٹیز ہیں، اور یہ وہی یونیورسٹیز اور کالجز جو ہیں وہ اسکالرشپ آفر کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے اگر آپ اس اپرچونٹی سے جو ہے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں لازمی طور پہ اٹھائیں۔ ان کے لنک بھی نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، کلک کریں، اس کو ریڈ کریں، سمجھیں۔ وہاں پہ مختلف ویب سائٹس کے، مختلف سرکاری اداروں کے لنک دیے ہوئے ہیں، وہاں سے ان کے ای میلز نکالیں، ان کو میل کریں، اپنی ڈگریز بھیجیں اور اس پروسیس کو سٹارٹ کریں اگر آپ اسکالرشپ پہ فری آف کاسٹ یورپ کے اہم ممالک بلکہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی نئی سفری جو پابندیاں ہیں وہ 5 جنوری سے اناؤنس کر دی گئی ہیں۔ یہ کن پہ امپلیمنٹ ہوں گی اور کس طرح سے جو ہے یہ متاثر کریں گی مسافروں کو، اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سفری پابندیاں جو ہیں یہ سب سے اہم جو اس پہ پابندی لگائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تمام مسافروں کا اب وہاں پہ اترنے کے بعد جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جائے گا جیسے پہلے کیا جاتا تھا، لیکن عرب ممالک کی جو فلائٹس آئیں گی وہاں پہ چند ایک لوگوں کو ٹیسٹ کیا جائے گا اور اس کی بیس پہ پوری فلائٹ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن یورپ سے جو جائیں گی، جو سی اور بی اور سی کیٹیگری کی کنٹریز ہیں، وہاں سے جو فلائٹیں جائیں گی ان کے تمام کے ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے تو 10 دن کے لیے آپ کو ان کے ہوٹل، ان کے قیام گاہ پہ رہنا پڑے گا، اور وہاں کے تمام ایکسپینسز آپ کو برداشت کرنا پڑیں گے۔ یہ آپ نے ایک چیز جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے جانے سے پہلے کہ ایسا کرنا ہے۔ اس کے بعد تمام جو مسافر ہیں جو 14 سال سے اوپر کی عمر کے ہیں ان کو 48 گھنٹے پہلے کا جو ہے انہوں نے لازمی طور پہ اپنا کرونا ٹیسٹ کروانا ہے، اس کے بغیر وہ وہاں پہ نہیں انٹر ہو سکتے۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو نئی سفری پابندیاں یہ 5 جنوری سے لاگو کر دی گئی ہیں۔ اس وجہ سے جانے سے پہلے وہ 2 جنہوں نے ٹکٹس کروا لی ہیں وہ اچھی طرح سے اس کے بارے میں تمام معلومات اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ وہاں پہ پہنچنے کے بعد آپ کو اچھی خاصی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بچوں کی اسپین نیشنلٹی کے قانون میں اہم ترمیم جو آج سے 3 مہینے پہلے اعلان کیا گیا تھا، اس پہ اب جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے۔ یہ قانون کیا تھا؟ یہ قانون جیسے کہ ہم نے اس وقت بھی ڈسکس کیا تھا اور کافی اچھی طرح سے ہم ڈسکشن کی تھی اس پہ کہ وہ بچے جو یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے پہلے کیا تھا کہ پہلے آپ نے خوش میں جو کہ رجسٹر سول کے انڈر خوش ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو ایک اپلیکیشن دینا پڑتی تھی کہ یہ بچہ یہاں پہ پیدا ہوا ہے، تو وہ خوش جو ہے وہ ایک پیپر ایشو کرتی تھی۔ وہ پیپر کو 3 سے 4 مہینے لگ جاتے تھے اور کچھ رجسٹر سول میں 6 مہینے بھی لگ جاتے تھے۔ وہ پیپر آتا تھا تو پھر وہ جو بچہ ہے اس کی نیشنلٹی اپلائی ہوتی تھی، اس کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اب ڈائریکٹ کیا ہوگا، آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ بچے گا، آپ کا پاسپورٹ اور
اور والدین کے جو متعلقہ ڈاکومنٹ ہیں وہ لگیں گے اور اس کی نیشنلٹی اپلائی ہو جائے گی۔ یہ ایک اہم قانون پاس کیا گیا تھا، لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے 3 سے 4 مہینے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ جنوری میں امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے اور اس پہ کام شروع ہو جائے گا۔ اب آپ کے یہاں پہ پیدا ہونے والے جو بچے ہیں وہ آپ اس نئے قانون کے مطابق جو ہے ان کی نیشنلٹی جمع کروا سکیں گے، اور آنے والے وقت میں پروسیس جو ہے مزید فاسٹ ہونے کی وجہ سے ان کی نیشنلٹی اب جلدی نکل سکے گی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔